جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کانا نبیا وآدم بین الماء والطین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید الصابرین وعلی الطیبین الطاہرین وعلی شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلی سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلی سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، از پے صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روح الفدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ گوہر بار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ باواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ تمامی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صدر العلماء جامع مسجد میں جو 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا کا اہتمام انعقاد کیا گیا تھا، اس کے تمام تر پروگرام، تمام کی تمام محافل الحمدللہ نہایتی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، اور آج کی یہ نشست، آج کی یہ محفل، آج کا یہ پروگرام، اس سال کا، اس مناسبت کا یہ آخری پروگرام ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آئندہ سال کے لیے منتقل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا یہاں آنا اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سبوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا کہ فاطمہ کے لال کا کربل میں جانا یاد ہے، فاطمہ کے لال کا کربل میں جانا یاد ہے، دشمنوں کے سامنے وہ مسکرانا یاد ہے، دشمنوں کے سامنے وہ مسکرانا یاد ہے۔ اور مسجد نبوی شریف کی وہ تاریخ کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے مصطفیٰ، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے مصطفیٰ، ارے چھوڑ کر خطبہ نواسے کو اٹھانا یاد ہے،
چھوڑ کر خطبہ نواسے، چھوڑ کر خطبہ نواسے کو اٹھانا یاد ہے، اور مذہب اسلام کی خاطر علی کے لال نے، مذہب اسلام کی خاطر علی کے لال نے۔ کچھ لوگوں کے دماغوں میں کیمیکل لوچا ہونے کی وجہ سے، ذہنی توازن کھو جانے کی وجہ سے، اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑنے کی وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کربلا معلیٰ میں جو خاندان اہل بیت کے اوپر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا گیا تھا، دراصل یہ حق اور باطل کا معرکہ نہیں بلکہ حکومت کی لڑائی تھی، حکومت کی لڑائی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اگر حکومت کی لڑائی ہوتی تو کون اپنے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر جاتا؟ جنگ میں جانے والا کون 6 ماہ کے بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے مذہب اسلام کی خاطر علی کے لال نے، مذہب اسلام کی خاطر علی کے لال نے، ارے کربلا میں ہنستے ہنستے سر کٹانا یاد ہے، کربلا میں ہنستے ہنستے سر کٹانا یاد ہے، اور رن میں جب آئے ہبائے مصطفیٰ پہنے ہوئے، رن میں جب آئے ہبائے مصطفیٰ پہنے ہوئے، رن میں جب آئے ہبائے مصطفیٰ پہنے ہوئے، ارے دشمن ابن علی کا تھر تھرانا یاد ہے، دشمن ابن علی کا۔ دشمن ابن علی کا تھر تھرانا یاد ہے، اور دین نبی کے ہونٹوں کی مسکان ہے حسین، دین نبی کے ہونٹ کی مسکان ہے حسین، اور نیزے پہ بولتا ہوا قرآن ہے حسین، نیزے پہ بولتا ہوا قرآن ہے حسین، اور خواجہ پیا نے ہم کو نجم یہ بتا دیا، خواجہ پیا نے ہم کو نجم یہ بتا دیا، ارے بنیاد لا الہ کی پہچان ہے حسین، بنیاد لا الہ کی پہچان ہے حسین۔ جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بہت تیزی کے ساتھ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جس کا ترجمہ ہمارے اور آپ کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتایا، یہ سکھایا ہے کہ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تمہیں علم نہیں۔ یہ اس کا آسان لب و لہجے میں، آسان اردو سلیس زبان میں اس کا ترجمہ، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ ہرگز نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ حضرات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر یعنی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت، دوسرا قرآن، دوسرا اللہ کی کتاب قرآن۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد فرمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمانے علی شان میں ایک لطیف نقطے کی طرف نشاندہی ہوتی ہے، ایک خاص الخاص راز سے پردہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے کہ پورے میدان محشر میں، پورے میدان محشر میں
سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی. کہیے سبحان اللہ. مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے. جنت کے دروازے کو آپ کھول رہے ہوں گے. عرش الہی کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوں گے. پل صراط سے اپنی امت کو آپ گزار رہے ہوں گے. لوائے حمد خدا کی تعریف کا پرچم آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. انبیاء کرام کی قیادت آپ فرما رہے ہوں گے. لوگوں کے اعمال وزن کرانے کے لیے میزان عمل پر آپ ہوں گے. امت کے دوزخیوں کا داخلہ روکنے کے لیے جہنم میں داخلہ روکنے کے لیے مالک دروغہ جہنم سے آپ محو گفتگو ہوں گے. جگہ جگہ پر آپ کی رسائی ہوگی. چپے چپے پر آپ کی پہنچ ہوگی. ذرے ذرے پر آپ کی حکومت ہوگی. جہاں چاہیں گے وہاں پہنچ جائیں گے. عرصے گاہے محشر کا کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہوگا جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ قوتوں کا ظہور نہ ہو. جہاں سرکار کی بے پناہ قوتوں کا ظہور نہ ہو. پھر کیا بات ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو گرا قدر وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک میری اہل بیت, دوسرا قرآن. ان دونوں کا راستہ کبھی جدا نہ ہوگا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ ہم سے ملاقات کریں گے. حوض کوثر پہ ہم سے ملاقات کریں گے. آج کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم ما کان و ما یکون کا انکار کرتے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ؟ حدیث رسول کی ورق گردانی کریں. عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر, آنکھوں میں بریلی کا سرما لگا کر حدیث رسول کی ورق گردانی کریں. تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں کون سی حکمتیں, کون سے راز ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر انکار کرنے والوں, آؤ عدل و انصاف اور حق و صداقت کا دامن مضبوطی سے تھام کر چشمان ایمانی سے حدیث رسول کا مطالعہ کرو. قسم خدا کی حرارت ایمانی سے تمہارا سینہ مچل جائے گا. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبریں بتا رہے ہیں, غیب کی خبریں دے رہے ہیں. میرے آقا پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت سے ملاقات کے لیے حوض کوثر کو کس لیے مخصوص فرمایا ہے. حوض کوثر ہی کو کیوں مخصوص فرمایا ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں, کربلا کے لالازار میدان میں, فسق و فجور کی تاریکی میں, ظلم و تشدد کے اندھیروں میں, شمشیر و برچھیوں کے بیچ میں, خنجر و شمشیر کے جھروٹ میں, ظالم و جابر کی حکمرانی میں, نینوا کی وادیوں میں جوانان اہل بیت کے ساتھ میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور گرمی کی وجہ سے, 3 دن کی شدید پیاس کی وجہ سے علی اکبر کے ہونٹ سوکھ کر خشک ہو گئے ہوں گے. علی اکبر کے حلقون کو خشکی کی وجہ سے کانٹے چبھ رہے ہوں گے. علی اصغر کے ہونٹ بھی سوکھ گئے ہوں گے. سکینہ اور زینب و کلثوم کو بھی لو کے تھپیڑوں سے غشی آ رہی ہوگی. میرے آقا جانتے تھے, میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ظہر کے وقت میں تیمم کر کے عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے میرے شہزادوں کو پانی کی حاجت ہوگی, میرے بیٹوں کو پانی کی ضرورت ہوگی. اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ہم سے حوض کوثر میں ملاقات کریں گے کہ جب میرے شہزادے کربلا میں پیاسے شہید کیے جائیں گے تب ان کو دنیا کا پانی نہیں بلکہ میں خود ساقی کوثر اپنے ہاتھوں سے بھر کے جام کوثر پلاؤں گا. جام کوثر پلانے کے لیے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, شاست حسین بادشاہست حسین, دی است حسین دی پناست حسین, سرداد نداد دردست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین.
حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اے مسلمانوں، یہ آج کی جو رات ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں، شب عاشورہ کہتے ہیں، اتنی فضیلتوں، اتنی برکتوں، اتنی سعادتوں کی حامل ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ جب 9 محرم کو عصر کے بعد سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ خیمے کے اندر تشریف فرما ہیں، اچانک ڈھول بجنے کی، نگاڑا بجنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یزیدیوں کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، یہ نقارے کیوں بجائے جا رہے ہیں، یہ طبلے جنگ کیوں بجایا جا رہا ہے؟ کہا حسین یزید کی یا تو بیعت قبول کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ہمیں آج رات کی مہلت دے دی جائے، ہمیں آج رات کی مہلت دے دی جائے، کل صبح ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ کیا تمہیں جنگ کے دستور اور قانون اور اس کا نظام نہیں معلوم کہ سورج ڈھلنے کے بعد جنگ نہیں لڑی جاتی ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد جنگ نہیں لڑی جاتی ہے، اس لیے صبح تک کا ہمیں ٹائم دو۔ یزیدیوں نے سوچا کہ شاید رات بھر امام حسین غور و خوض کرنے کے بعد کل صبح یزید کی بیعت کو قبول کر لیں گے، مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے کہا ایک رات کی اور مہلت دے دو، جب وہ واپس چلے گئے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز اپنے رفقا، اپنے عزیزوں، اپنے اصحاب کے ساتھ ادا کری۔ ادا کرنے کے بعد خیمے میں چراغ جل رہا ہے، آپ فرماتے ہیں اپنے عزیزوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے کہ دیکھو یہ لوگ فقط میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تم سے راضی ہو کر میں تمہیں یہاں سے جانے کی، واپس پلٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں، اسی لیے کہ ان کو تم سے کوئی سروکار نہیں، ان کو تم سے کوئی مطلب نہیں، ان کو جو کچھ مقصد ہے، مطلب ہے، وہ مجھ سے ہے، میری ذات سے ہے۔ یہ صرف یزید کی بیعت، اور یاد رکھیے گا یہ بیعت جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے، پیر کے ہاتھ پر مرید ہونا، جو بیعت ہم کرتے ہیں، یہ وہ والی بیعت نہیں تھی، بلکہ یہ بیعت تھی جس کا آج سبسٹیٹیوٹ اور جس کا آج متبادل الیکشن کہلاتا ہے، یعنی حکومت بنانے کے لیے یہ عہد لیا جاتا جب ولی عہد یا کوئی نیا حکمراں سیاست کی کرس باغ دور سنبھالتا اور تاج و تخت پر بیٹھتا، تو اس ملک اور اس کے لوگوں کا یہ معمول ہوتا کہ وہ حلف لیتے، یہ وعدہ کرتے کہ ہم اس ملک کے آئین، اس ملک کے تحفظ کے لیے بادشاہ وقت، شہنشاہ وقت، خلیفہ وقت کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ یہ بیعت اس بارے میں تھی، اس لیے یزید جانتا تھا اپنے بارے میں، اور یزید کے بارے میں امام پاک بھی جانتے تھے کہ یہ فاسق و فاجر ہے، یہ شرابی ہے، یہ ان کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو جائز کہتا ہے جن کی اجازت شریعت مصطفیٰ نے نہیں دی۔ شریعت نے جن کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا، یہ ان کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت دیتا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جو صبح کو بیدار ہوتا تھا تو شراب کے نشے میں دھت ہوتا تھا، شراب کے نشے میں یہ دھت ہوتا تھا، بندروں کا مقابلہ کرانا، گھوڑوں کا مقابلہ کرانا، جانوروں کو لڑوانا، ناچنے والی عورتوں کی محفلیں اس کے دربار میں اپنے ان کو اس کا اہتمام کرانا، یہ اس بدبخت کی عادت تھی۔ اور یہ صرف امام حسین نہیں بلکہ جلیل القدر صحابہ اور تابعین جانتے تھے۔ اسی لیے نا جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو اس نے گورنر مدینہ کو سب سے پہلے خط بھیجا، پیغام بھیجا کہ سب سے پہلے 3 لوگوں سے بیعت کر لو، 3
लोगों की बैत हजरत सैयदना इमाम हुसैन, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास। वो जानता था कि इमाम हुसैन का, इमाम का नाम मैं पहले ले रहा हूँ, ये शहजादा रसूल हैं, ये हरमैन तैयबैन के मुतवल्ली हैं, ये रोज़े रसूल के सज्जादा नशीन हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की तस्वीर है। जब ये बैत कर लेंगे, जब ये बैत कर लेंगे तो किसी के इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसीलिए उसने चाहा था, यजीदियों ने भी सोचा कि जब ये एक दिन का वक्त मांग रहे हैं तो शायद इस पर गौर करेंगे, मगर इमाम हुसैन ने अपने रुफ़क़ा से कहा कि तुम लोग चले जाओ, यजीदियों को तुमसे कोई मतलब नहीं, ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेंगे, तुम्हें एक जरा सी खराश भी नहीं आएगी, ये सिर्फ इनको मुझसे मतलब है। आपने ऐलान किया, एक बार, दो बार, तीन बार ऐलान हुआ। जब आपने देखा कि मजलिस में जानिसार वैसे ही बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम वैसे ही बैठे हुए हैं, अहले बैत वैसे ही बैठे हुए हैं, तो आपने सोचा कि शायद ये मेरे सामने उठने के लिए शर्म इनके आगे आड़े आ रही है, शर्म आड़े आ रही है। आपने चिराग गुल करके फरमाया कि अब मैंने चिराग गुल कर दिया, बुझा दिया, लाइट बंद कर दी है, अब मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, जो जाना चाहता है वो चला जाए, मेरी तरफ से उसको इजाजत है, मेरी तरफ से उस पर कोई मुआखजा, कोई मुआवजा नहीं, और ना कल कयामत के दिन मैं उससे नाराज होऊंगा, मैं यहां भी उससे राजी रहूंगा और इंशाअल्लाह वहां भी राजी रहूंगा। थोड़ी देर के बाद जब आपने फिर चिराग जलाया तो फिर वो जानिसार मौजूद है, फिर बैठे हुए हैं, फिर आपने चिराग बंद कर दिया, फिर बुझाया, फिर जलाया, 3 मरतबा 4 मरतबा जब आपने देखा कोई नहीं हिल रहा है, कोई नहीं उठ रहा है, इतने में एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक, जिनकी उम्र मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 72, 75, 80 साल थी, मुख्तलिफ रिवायात में 75, 80 साल की उनकी उम्र, वो खड़े होते हैं और गर्जदार आवाज में निहायत अदब के साथ अर्ज करते हैं, ऐ हम शबीह मुस्तफा, ऐ सैयदना इमाम हुसैन, हमें आपकी फजीलतें, आपकी अजमतें, आपका मर्तबा हमें मालूम, हमने सरकार अब्बे करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपको चूमते हुए और सूंघते हुए अपनी आंखों से देखा है। ऐ हुसैन, हमने वो वक्त भी देखा है जब आप सरकार की पुश्ते अनवर पे सवार होते थे, सरकार आपको सवारी खिलाते थे। ऐ हुसैन, हमने वो वक्त भी देखा है जब सरकार ये इरशाद फरमा रहे थे कि ऐ मौला, मैं इन शहजादों से मोहब्बत करता हूँ, ऐ मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और मौला जो इनसे मोहब्बत करता है मौला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। हमने हुसैन वो भी देखा है। हुसैन, ऐ हमारे आका, ऐ हम शबीह मुस्तफा, हम यहाँ पर अपनी जानें आप पर निछावर करने को तो तैयार हैं, मगर यहाँ से आपको पीठ दिखा के जाना गवारा नहीं करेंगे। ये शबे आशूरा है, 10वीं मुहर्रम की रात है। कहा कि ठीक है, फिर जी भर के आज इबादत कर ली जाए, जी भर के कुरान की तिलावत कर ली जाए। यहाँ आप तमाम हजरात हाजरीन जितने हैं, अपने सीने पे हाथ रख के बताइए, अगर आपको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पता चल जाए सुबह हमारे ऊपर ये मुसीबत आने वाली है, मौत दूर की बात है, दुश्मन का हमला बहुत दूर की बात है, सिर्फ एक ये एहसास हो जाए कि नामालूम एक मुसीबत, एक जलजला, एक तूफान की शक्ल में एक मुसीबत आ रही है। आप रात भर सो सकते हैं, आप रात भर बिस्तर पे लेट सकते हैं, क्या रात भर आप तमाशा कर सकते हैं, क्या रात भर आप नाच गाने की महफिलों में बैठना गवारा कर सकते हैं? यकीनन कोई भी अक्लो खिरद रखने वाला होशमंद होशियार आदमी ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या करता है? अपने रब से लौ लगाता है। ये मोमिन की पहचान है, ये मोमिन की पहचान के जब उस पर मुसीबतों का वक्त आता है तो बारगाह खुदावंद कुद्दूस में अपनी पेशानी को झुका देता है। सहाबा इकराम, अहले
بیت پاک رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں. فجر کا وقت ہو گیا, حضرت علی اکبر نے اذان دی. وہ آخری اذان کربلا کے میدان میں 10 محرم کو حضرت علی اکبر نے دی. کربلا کا میدان, اس کے ذرات, اس کے ریگزار آج تک اور قیامت تک گواہ رہیں گے. اور وہ یہ جانتے تھے کہ شہزادہ رسول, شہزادہ امام حسین آج مجھ پر جو اذان دے رہے ہیں, یہ آج مجھ پر ان کی آج آخری اذان ہے. ایک وہ وقت جب مدینہ طیبہ سے حضرت امام حسین چلے ہیں, ذرا مدینہ منورہ سے واپسی کا معاملہ پوچھنا ہے. آپ ان سے پوچھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق اور یہ سعادت عطا کی ہے, جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حرمین طیبین کی زیارت کی ہے. جب روضہ رسول پر آخری حاضری ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے گا, ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی, ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. پلٹ پلٹ کر جب سواری پر ہم بیٹھتے ہیں, جس سواری سے ایئرپورٹ جانے کے لیے ہمیں بھیجا جاتا ہے, جب پلٹتے ہیں تو ہم پلٹ پلٹ کر اس گنبد خضرا اور روضہ رسول کے گنبد و مینار کو دیکھتے ہیں کہ کاش ایک بار پھر دکھ جائے, ایک بار پھر دکھ جائے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے چلے ہوں گے, ذرا تصور کی دنیا میں ذرا سوچئے اور اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کیجئے. وہ حسین, وہ مدینہ شریف جس پر اولیاء آئیں گے, اقطاب آئیں گے, اغواس آئیں گے, اکابرین آئیں گے, علماء آئیں گے, صلحاء آئیں گے, مومنین قیامت تک آتے رہیں گے. وہ مقدس زمین جہاں صبح 70,000 ملائکہ, شام کو 70,000 ملائکہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے آتے ہیں. مدینے کی زمین بھی جان رہی ہے یہ وہ جا رہا ہے, مجھ پر سے وہ جا رہا ہے جو ہم شبیہ رسول ہے, یہ وہ جا رہا ہے جو آغوش مصطفیٰ میں کھیلا کرتا تھا, یہ وہ جا رہا ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. یہ قدم مصطفیٰ ہم سے جا رہے ہیں, ہم سے آقا ایک زمانہ پہلے پردہ فرما کر چلے گئے, اب ہمارے پاس قدم مصطفیٰ کی برکتیں ہم شبیہ مصطفیٰ کی شکل میں یعنی امام پاک کی شکل میں حضرت امام حسین ہی تھے. امام حسن جا چکے تھے, اب امام حسین تھے. ذرا آپ سوچئے, ذرا آپ گمان کیجئے, ذرا آپ تصورات کی دنیا میں اور اس سمندر میں غوطہ لگا کر اپنے احساس کو جگانے کی کوشش کیجئے. مدینے کے گنبد و مینار, مسجد نبوی شریف کے گنبد و مینار اچک کر امام پاک کے چہرے کی زیارت کر رہے ہوں گے اور یہ عرض کر رہے ہوں گے اے حسین, اے امام حسین, اے ہم شبیہ مصطفیٰ, ایک مرتبہ اور پلٹ کر ہمیں دیکھ لیجئے, ایک مرتبہ چہرے کی ہمیں اور زیارت کرا دیجئے. اس لیے کہ اب اس دنیا میں اس زمین پر, مدینے کی زمین پر اولیاء آئیں گے, اقطاب آئیں گے, اغواس آئیں گے, صلحاء آئیں گے, اولیاء کاملین آئیں گے, مگر قیامت تک کوئی دوسرا حسین نہیں آئے گا. اس زمین پر اب کوئی حسین نہیں آئے گا. نانا کی بارگاہ سے چلے ہیں حسین, نانا کی بارگاہ سے چلے ہیں حسین کربلا کے لیے. 10 محرم کی تاریخ آتی ہے, تاریخ بتاتی ہے. حضور صدر الافاضل سوانح کربلا میں روایت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ حفاظت کے پیش نظر حضرت سیدنا امام حسین نے مستورات اہل بیت کے خیموں کے پیچھے ایک خندق, ایک گڈھا کروا کے اس میں آگ جلوا دی تھی. جانتے تھے نا یہ بدباطین ہیں, یہ لوگ بدخلق ہیں, یہ لوگ بڑے ظالم و شقی ہیں. وہ جانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں پر, مستورات پر, فاطمہ زہرا کی شہزادیوں پر یہ لوگ پیچھے سے حملہ نہ کر دے. آگ جلا دی گئی. ایک بدبخت آگے آتا ہے, نہر فرات کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حسین
وہ دیکھ رہے ہو فرات، دیکھ رہے ہو فرات کا پانی کتنا ٹھنڈا اور شیریں پانی ہے. اے حسین کھچر پیئیں گے، گھوڑے پیئیں گے، جانور پیئیں گے، مگر اے حسین اس سے ایک قطرہ بھی تمہیں پینے نہیں دیں گے، ایک قطرہ بھی. اور جن کو یہ لگتا ہے کہ حسین بے بس اور مجبور ہو گئے تھے، وہ حضور صدر الافاضل کی اس روایت کو پڑھ کر اپنے ہوش کو سدھارے، ہوش کے ناخن لے. جب یزیدیوں نے کہا کہ حسین جانور پیئیں گے، چرندے پیئیں گے، پرندے پیئیں گے، مگر ایک قطرہ تمہارے خیمے میں نہیں جانے دیں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھایا، مولا مولا تو ہی اس کا فیصلہ فرما. اے مولا یہ مجھے نہر فرات کا تانا دے رہے ہیں، مولا تو ہی اس کا فیصلہ فرما. تاریخ بتاتی ہے جس گھوڑے پر وہ شقی، وہ بدبخت لعنتی جہنمی سوار تھا، اس کا گھوڑا اچانک بدکتا ہے، اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھوٹتی ہے، زین میں اس کی رکاب میں اس کا پیر پھنس جاتا ہے. گھوڑا لے کر سرپٹ پورے میدان کربلا میں اس کو دوڑ رہا ہے. لوگوں نے جب دیکھا دوڑ کر اس کے قریب پہنچے، گھوڑے کو قابو میں کیا، اس کو اتارا. اب وہ کہہ رہا ہے العطش العطش، پانی دے دو پیاس لگی ہے، پانی دے دو پیاس لگی ہے. پانی پلایا جا رہا ہے، پانی پیتا ہے، پھر کہتا ہے پیاس لگی ہے، پانی پی رہا ہے، پیاس لگی ہے، حتیٰ کہ اتنا پانی پیا مگر اس کی پیاس نہ بجھی اور وہ آخر کار جہنم رسید ہو گیا. ایک اور بدبخت آگے آتا ہے، ایک شقی اور آگے آ کر کہتا ہے اے حسین تو نے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں اپنے لیے آگ بھڑکا لی، معاذ اللہ نعوذ باللہ. حضرت امام حسین نے نم دیدہ آنکھوں سے آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ مولا اے پروردگار تو ہی اس کا فیصلہ فرمانے والا ہے. حضور صدر الافاضل فرماتے ہیں گھوڑا پھر بتکا اور اس لعین کو، لعنتی کو لے کر ایسا دوڑا کہ سیدھے اسی خندق میں لے جا کر نار جہنم میں رسید کر دیا. وہیں پر وہ ختم ہو گیا جل کے. گویا کہ سیدنا امام حسین میدان کربلا میں یزیدیوں کو یہ بتانا اور دکھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں حسین کو مجبور مت سمجھنا، حسین کو مجبور مت سمجھنا، حسین کو بے کس مت سمجھنا. ارے حسین اتنا مقبول ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اگر حسین ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے اس کا رب فوراً ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، فوراً دعا کو قبول کر لیتا ہے. وہ سیدنا امام حسین میرے دوستو حجت قائم کرتے ہیں، ایک ایک کر کے جوانان اہل بیت راہ خدا میں، مشیت الہی راہ خدا میں ایک ایک کر کے قربان ہو جاتے ہیں دین کی بقا اور حفاظت کے لیے. اب باری آتی ہے سیدنا امام حسین کی. اب خیمے میں سوائے عابد بیمار کے حضرت امام زین العابدین کے کوئی نہیں ہے. انہوں نے بھی اجازت چاہی مگر امام حسین نے منع فرما دیا. اور یاد رکھیے گا، اور ایک بات یہاں بتا دوں آپ کو میں، کربلا معلیٰ میں حضرت امام زین السجاد زین العابدین عابد بیمار جن کو کہا جاتا ہے وہ ایک بچے تھے. اس کے علاوہ تمام جوانان اہل بیت اور تمام مرد وہاں پر شہید کر دیے گئے. خود حضرت علی کے 5 یا 7 بھائی شہید ہوئے. حضرت امام حسین کے، حضرت علی کے، حضرت امام حسین کے علاوہ بھی 5 یا 6 بھائی وہاں شہید ہوئے ہیں جن کا ہمیں تاریخ میں ذکر ملتا ہے. وہ نفوس قدسی اپنی جانیں حضرت امام حسین پر نچھاور کر کے دین کی بقا کے لیے چلے گئے. حضرت امام حسین نے فرمایا اے لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو میں وہی ہوں جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، میں وہی ہوں جو زلف معمبری کو پکڑ کر کھیلا کرتا تھا، میں وہی ہوں جس کی وجہ جب مسجد نبی میں آتا تھا تو حضور خطبہ دینا چھوڑ دیتے تھے، مجھے اپنی آغوش میں لے لیتے تھے. میں وہی ہوں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین میرے 2 شہزادے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین میرے شہزادے یہ نوجوانان جنت کے سردار اور یہ جنت کے پھول ہیں. اے لوگوں
ابھی بھی وقت ہے باز آ جاؤ، اے لوگو ابھی بھی وقت ہے باز آ جاؤ۔ مگر وہ یزیدی جو حضرت امام کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، جو امام کے خون کے پیاسے تھے، وہ کہتے ہیں حسین یزید کی بیعت کر لو، اس کی بیعت کر لو، ورنہ جنگ کے لیے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام پاک فرماتے ہیں حسین علی اصغر کو دینا گوارا کر سکتا ہے، علی اکبر کی جوانی کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روندتا ہوا دیکھنا گوارا کر سکتا ہے، بھائی امام حسن کی نشانی حضرت قاسم کو قربان کرنا گوارا کر سکتا ہے، حضرت سیدنا عباس ابن علی، حضرت سیدنا ابو بکر ابن علی، حضرت سیدنا عمر ابن علی، حضرت سیدنا عثمان ابن علی جیسے اپنے بھائیوں کو راہ خدا میں دینا گوارا کر سکتا ہے، مگر ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ آخر کار امام حسین نے اپنے سر مبارک پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماما شریف باندھا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑنی مبارک کا پٹا لگایا ہے، حضرت مولائے کائنات کی ذوالفقار حیدری کو اٹھایا ہے، حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر کو اپنے آستین میں لگایا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کر جو ہی گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا گھوڑا بڑھ نہیں رہا، امام گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں گھوڑے چل میدان میں، گھوڑا نہیں بڑھ رہا ہے، آپ گھوڑے کو بڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام پاک نے گھوم کر دیکھا کیا معاملہ ہے، دیکھا آپ کی شہزادی حضرت سکینہ جن کو سکینہ بھی کہتے ہیں، وہ گھوڑے کے سے چمٹ کے پیر کو پکڑے ہوئے ہے کہ گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جانا، اے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جانا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھیا قاسم گئے واپس نہیں آئے، چچا گئے واپس نہیں آئے، ہمارے خاندان کے وفادار گئے واپس نہ آئے، یہ وہ حسین ہیں، یہ وہ میرے بابا ہیں، میں جن کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہوں، یہ وہ میرے بابا ہیں جو میرے نانا کی ہمارے آقا کی آخری نشانی ہے، اگر یہ چلے گئے تو سکینہ کس کے سینے پہ سر رکھ کر سوئے گی۔ حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، اپنی بہن زینب کے حوالے اپنی شہزادی کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہن اب خاندان اہل بیت کی بیٹیوں اور بیویاں اب گھر تمہارے حوالے، اور میدان کربلا اور دین مصطفیٰ کی بقا ہمارے حوالے، السلام علیکم کہہ کے انشاءاللہ آپ قیامت کے دن سرکار کے نانا جان کی بارگاہ میں حوض کوثر پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ کربلا معلیٰ کی یہ تاریخ، درد بھری تاریخ، جس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں دوسری نہیں ملتی ہے مسلمانوں، یہ بڑی مقدس رات ہے، اور یہ 10 محرم کا دن بڑا مقدس دن ہے، اس کو اپنے کھیل کود اور تماشوں میں برباد مت کرو، کھیل کود اور تماشوں میں برباد مت کرو، اپنے بچوں کے لیے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آپ کی شریعت نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق ان بچوں کی پرورش کرو، اپنے بچوں کو کربلا کی تاریخ سناؤ، اس لیے کہ سناؤ اپنے بچوں کو، سناؤ قصہ خیبر کا تمامی اپنے بچوں کو، سناؤ قصہ خیبر کا تمامی اپنے بچوں کو، کہ علی کا ذکر سننے سے دلوں کا ڈر نکلتا ہے، علی کا ذکر سننے سے دلوں کا ڈر نکلتا ہے۔ یہ محرم کی 10 تاریخ کی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے ہیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عاشورہ کے دن ایک عجیب مدینے کی بہاریں ہیں، عاشورہ کے دن مدینے میں ایک عجیب سے ہنگامہ برپا ہے۔ صحابہ سے غلاموں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ یہودی ہیں، یہ لوگ حضرت موسیٰ
کے ماننے والے ہیں یہ اس دن کو بہت بڑا تہوار کی طرح مناتے ہیں۔ آقا نے پوچھا کس لیے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس دن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، دریائے نیل میں ان کے لیے راستہ بنا تھا، اس لیے اس دن کو یہ لوگ بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ مناتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان سے زیادہ حضرت موسیٰ کے ہم حقدار ہیں، حضرت موسیٰ کے ہم حقدار ہیں۔ اور تاریخ نگار فقہا لکھتے ہیں کہ محرم رمضان شریف کے روزوں سے کی فرضیت سے پہلے محرم میں روزے رکھنا فرض تھا، اس لیے آقا نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ اس دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اچھا انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے اگلے سال ہمیں زندگی دی، مجھے زندگی دی، حیات دی، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر ان کے طریقے پر نہیں بلکہ اس میں ایک اور لگا۔ علماء فقہا محدثین فرماتے ہیں 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، فقط 10 کا نہیں رکھنا چاہیے۔ اے مسلمانوں یہ شب عاشور بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، یہ یوم عاشورہ کا دن بڑی برکتوں کا حامل ہے، اس کو اپنے کھیل کود اور تماشوں میں برباد مت کرو، اپنے کھیل تماشوں میں برباد مت کرو، اور صحیح طریقے سے امام حسین اہل بیت اطہار اور شریعت مصطفیٰ کے پابند تم بھی بن جاؤ، اپنے سماج کو بھی بناؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں حضرت سیدنا امام حسنین کریمین کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔